السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک رحمۃ للعالمین۔ قابل صد احترام و معزز سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ حضرات کے سامنے پھر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس مجلس، آج کی اس ویڈیو میں سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے۔ جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں خلوبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت، دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز، اللہ کے دین کی آواز، دین اسلام کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ حضرات، محرم کا مہینہ ہے۔ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ اے غیر عربوں، جس کو ہم بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے، وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے، اور جس دن کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دین دور نہیں کہ ذلیل و خوار ہو کر مکہ سے نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا۔ طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھی۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے۔ درختوں کے پتے اور چھالیں کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دین کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حضرات،
قربان جائیے ان مسلمانوں پر کہ جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار قہقہ لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر یہ ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ذرا سنو اور دل کے کانوں سے سنو اس وقت کے مسلمانوں نے کیا جواب دیا۔ اس وقت کے مسلمانوں نے جواب دیا کہ اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکی ہے، انوار محمدی سے ہم فیضیاب ہو چکے ہیں، گفتار محمد نے ہمیں مہور کر دیا ہے، لہٰذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کے دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس ابتلاء اور آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے، خوراکیں ختم ہو گئی، درختوں کے پتے اور چھالوں کو بھی ختم کر ڈالے، عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے ماں کے گودوں میں تڑپنے لگے۔ اس گھاٹے کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آنکھیں کھول کر اپنی امی سے کہتا ہے، ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھ کو بچا لو، ماں میں مر جاؤں گا، مجھ کو بچا لو، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، ماں کی صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، لوگ اسے سنبھالتے ہیں اور وہ یہ کہتی رہتی ہے کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے لختے جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں۔ دنیا والوں، ذرا سوچو کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تب تو واقعی ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل و بیکار ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ بھلا بتائیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے صحابہ کرام نے کتنے مصائب و آلام برداشت کیے، اور ان سنگین گھڑیوں کو کیوں کر برداشت کیے؟ کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ لوگ بے بس تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ وہاں تو عرش و فرش کے، لوح قلم کے، شجر و حجر کے، ارض و سما کے، جن و بشر کے، حور و ملائک کے، خشک و ترک کے رسول ہادی بن کر آئے تھے، اور جو رسول بن کر آتا ہے اللہ اس کو پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قوت و طاقت تھی، اگر آپ صرف اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ ہلاک و برباد ہو جاتا، پورے مکہ والوں پر پتھر برس جاتا۔ بہرکیف عقیل اور ان کی والدہ کو دیکھ کر مکہ میں کوہرام مچ گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں، بھتیجے اب برداشت کی طاقت نہیں، اب تلوار چلانے کی اجازت دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ آج ہم لوگ اس گھاٹی سے نکل جائیں گے۔ پورے 3 سال کے بعد آج دن دنیا سلامت لے کر اس گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئی، جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے ماں کے گودوں میں تڑپنے لگے۔
میرے دوستو، بہت کچھ کرنے کے بعد یہ دن ہم تک پہنچا ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کی نجات کے لیے غمگین رہا کرتے تھے، ہمیشہ اپنی امت کی بخشش کے لیے خدا تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، راتوں رات رویا کرتے تھے۔ اسی حال میں ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور یہ خوشخبری اور پیغام سناتے ہیں کہ حضرت العزت شہنشاہ علی اللہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ حضور آخر کس وجہ سے غمگین رہتے ہیں، پھر بھی دریافت کرتے ہیں کہ آپ غمگین کیوں رہتے ہیں۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ جانے میری امت کے ساتھ قیامت کے دن کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پھر جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک قبرستان کے پاس گئے جہاں کافروں اور مشرکوں دونوں طرح کے مردے مدفون تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے قبر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے قم بإذن اللہ۔ مردہ جنی آواز سنتا ہے، فوراً قبر سے باہر آتا ہے، اس حال میں کہ اس کا چہرہ روشن ہے اور منہ سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک مشرک کی قبر پر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں قم بإذن اللہ۔ مشرک جنی آواز سنتا ہے، فوراً اٹھ کے قبر سے بیٹھ جاتا ہے، اس حال میں کہ اس کا چہرہ کالا ہے اور منہ سے ہے افسوس کی آواز آ رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ابھی آپ نے مومن بندے کو دیکھا اور کافر کو دیکھا، ٹھیک اسی حال اس دن بھی ہوگا کہ ہر کلمے والے کو کلمے کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور کافر کی یہی حالت ہوگی جو آپ نے ابھی دیکھا۔ اتنا سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی نجات کے لیے کتنا غمگین رہا کرتے تھے، کتنا فکر مند رہا کرتے تھے، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر ان کے نقش قدم کو اس طرح ترک کر دیا ہے کہ ہمارا ضمیر خود ہم پر ملامت کرتا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے اور بڑے بڑے دفتر دکھلا کر فرمائیں گے کہ اے فلان دیکھ یہ تیرے گناہوں کے دفتر ہے، اے فلان دیکھ یہ تیرے گناہوں کے دفتر ہے۔ وہ کہے گا اے میرے مولا، میں نے یہ سب گناہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا تھا، ایک تمہارے پاس ڈرانے والا بھیجا تھا، عالم علماء تم کو سمجھایا کرتے تھے، لیکن تم نے ان کی بات نہ مان کر انکار و استہزاء کیا، اب تم یہاں عذاب العلیم کا مزہ چکھو۔ فرشتے کو حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اسی طرح جس نے اس دین کو دین مان کر عمل کیا، اس کا معاملہ بہت آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔